کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے، چونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے، نہ جج جانتا ہے، نہ یہ اے سی بچہ جانتا ہے، نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ دیہاتی جانتا ہے، نہ شہری جانتا ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے۔ چونکہ یہ چیپٹر میں آپ کو کیا گلا دوں، ہمارے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے مدرسے بھی زور دکھاتے ہیں جہاں کوئی اختلافی بات آ جائے، پھر انہوں نے ویکھن والے ہوندے زور کیویں لگدے ہیں۔ جہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، شاگرد بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر تو پڑھائے نہیں جاتے، مدرسوں میں بھی نہیں پڑھائے جاتے، تو میں آپ سے کیا گلہ کروں؟ تو ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کو نہیں پتہ، ہمارے علماء کو نہیں پتہ کہ گھر کیسے چلتا ہے، کہ نبی کی وہ زندگی جو گھر میں تھی وہ کیسی تھی۔ یہ نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی۔ 11 شادیاں شوق کی تھیں، 11 شادیاں شوق کی تھیں۔ شوق ہوتا تو 25 سال کا خوبصورت جوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا، جن کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہے، اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سی رہی تھیں کرتا سی رہی تھیں کپڑا، تو سوئی گر گئی تو کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے یوں کر رہی تھی۔ اتنے میں میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ ایسا حسن و جمال، اور 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی، اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، 50 برس کے ہو گئے۔ 50 سال کے بعد 10 شادیاں، جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا، جبرائیل فرمایا، لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ پھر فرمایا، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی ہیں، سب جنتی۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ امت کو سکھانے کے لیے۔ معاشرت کے احکام بارش کی قطروں کی طرح ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام مختصر، 5 وقت نماز پھر چھٹی، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ پھر چھٹی، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر چھٹی۔ لیکن 24 گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے، میں کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرا کبھی روپ باپ کا ہے، کبھی خامد کا ہے، کبھی بھائی کا ہے، کبھی بیٹے کا ہے، کبھی سسر کا ہے، کبھی چاچے کا ہے۔ تو لاکھوں روپ ہیں، ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہماری طرف۔ اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی کی، کہ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے، یہ سمجھانے کے لیے، خامد اور بیوی کیسے زندگی گزاریں یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی اور اپنی خوبصورت زندگی ان تک پہنچائی۔ عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ وما انا خیر لأہلی، اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، تنہا نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ کیا زندگی سمجھائی ہے میرے نبی نے۔ میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں، اکیلے نہیں، مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے انہاں فتویٰ لا بے ران مرید آ گیا نہیں آئے ویکھو بھائی زان مرید آ گیا جے۔ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے اہم رشتہ، میری بات غور سے سننا، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ، لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا
وہ ایز اے ماں باپ نہیں، ایز اے خامد اور بیوی.